أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلولا کان پھر کیوں نہ ہوئے من القرون بستیوں میں من قبلکم تم سے پہلے اولو بقیتن کچھ ایسے اہل خیر ینہون جو روکتے عن الفساد فساد سے فی الارض زمین میں الا سوائے قلیلاً تھوڑوں کے ممن ان کے جن کو انجینا ہم نے نجات دی منہم ان میں سے واتبع اور پیچھے پڑ رہے الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ما ان لذتوں کے جن کا اترفو فی ہے ان کو فراوانی سے سامان دیا گیا تھا وکانو اور بن کر رہے وہ مجرم. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ گزشتہ وہ اقوام جو ہلاک ہوئیں اس کے اندر کچھ اہل خیر ایسے کیوں نہ ہوئے کہ جو امر بالمعروف کا کام کرتے اور نہی عن المنکر کا کام کرتے. ان نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچا لیتے ہیں اور پورے معاشرے کو بھی ہلاکت سے بچا لیتے ہیں. کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر امر بالمعروف کا کام ہوتا ہے نہی عن المنکر ہوتا ہے، اجتماعی نظام اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، لوگ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے قوانین کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ سزاؤں سے محفوظ رہتے ہیں. لیکن جب معاشرے کے اندر لوگ امر بالمعروف کو چھوڑ دیں، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں اور لوگ گناہوں کے اندر اختہ ہو جائیں تو ایسے لوگوں کے اوپر جب اتمام حجت قائم ہو جاتا ہے تو اللہ ان کو سزا دے کر کے ان کو ختم کر دیتا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر موقع دیتا ہے. فلولا کان من القرون من قبلکم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہ ہوئے تم سے پہلے بستیوں میں سے کچھ ایسے اہل خیر جو روکتے عن الفساد فساد سے فی الارض زمین میں، گناہوں سے روکتے، نافرمانیوں سے روکتے، برے کاموں سے روکتے، سود سے روکتے اور اصلاح فی الارض کا کام کرتے. الا قلیلا ممن انجینا، ایسا امر بالمعروف کا کام کرنے والے اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے ہوئے بھی تو بہت تھوڑے. اور جس وقت اللہ رب العالمین کا عذاب بستیوں کے اوپر آیا تو ان تھوڑے لوگوں کی ضرور اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی کہ جو امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے اوپر کاربند رکھتے ہیں. اس مشہور واقعے کی طرف بھی ذرا غور کیجئے. ایلا بستی کی طرف بحر کلثم کے کنارے آباد تھی. داؤد علیہ السلام کا دور ہے. لوگوں کے لیے حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں شکار نہیں کرنی. پہلم پہل تو لوگوں نے اس قانون کی تابعداری کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ گناہ کی طرف آ گئے اور ایک شخص نے یہ ہیلا کیا کہ ہفتے کے دن کنڈی لگا کر کے مچھلی کو شکار کر لیا. اتوار کے دن صبح اس کو نکال لیا. لوگوں نے جب منع کیا تو کہا کہ میں نے تو اتوار کو شکار کیا، اللہ نے تو ہفتے کو منع فرمایا. تو
حرام کو حلال کرنے کا یہ جو ہیلا اس نے اختیار کیا، جن لوگوں کے دلوں کے اندر بغاوت کا جذبہ تھا ان کو یہ ہیلا بڑا پسند آیا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے اس پانی کے کنارے گھڑے بنا لیے۔ ہفتے کا دن ہوتا تھا، مچھلیاں ابر ابر کر کے آتی تھیں، اور پانی جو گھڑے بنے ہوئے تھے سمندر کے کنارے، ان گھڑوں کے اندر پانی آ جاتا تھا، مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں۔ شام کو ان گھڑوں تالابوں کا منہ بند کر دیتے تھے، اتوار کی صبح صبح نکال لیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ نے تو ہفتے کو منع کیا ہے، ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہوئے کہ جو ان کو روکتے تھے، نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جو نافرمانی کرتے تھے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، اور کچھ غیر جانبدار ہو گئے، نہ ان کی جانب کرتے تھے نہ ان کی جانب کرتے تھے، بلکہ یہ غیر جانبدار لوگ بعض اوقات امر بالمعروف کا کام کرنے والوں کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو کل اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے ان کو تم کیوں منع کرتے ہو؟ تو یہ برائیوں سے روکنے والے بڑا پیارا جواب دیتے، اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ یہ تقوی اختیار کر لیں، منع ہو جائیں برے کام سے، یا اس لیے منع کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا عذر قبول ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں۔ تو جب آدمی دعوت کا کام کرتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو دو فائدے ضرور حاصل ہوتے ہیں، یا تو لوگ راہ راستی پر آتے ہیں، یا اتمام حجت قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان نے یہ بات ذکر کر لی کہ جس وقت ان لوگوں کے اوپر اتمام حجت قائم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی پر عذاب بھیجا، کہا کونوا قردۃ خاسئین، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار بندر بنا کر کے رکھ دیا، اور اس عذاب سے بچے تو صرف وہی لوگ بچے جو نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، ممن ان میں سے، انجینا جن کو ہم نے نجات دی، منہم ان میں سے، کہ جو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، بالآخر جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرما دیتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ روایت کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب اپنے سامنے منکر کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، جو زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دل کے اندر اس برائی کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنے سامنے ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں، تو پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا عمومی عذاب بھیج دے کہ جو سب کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے۔ واتبع، اور پیچھے چلے، الذین، وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہی لذتوں کے جن کا سامان ان کو فراوانی کے ساتھ دیا گیا تھا، وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم بن کر کے رہے۔ تو جو لوگ ظالم تھے عیش و عشرت کے اندر مست رہے، اور ان کو سامان زندگی جو دیا گیا گناہوں کے اندر ہی اس کو استعمال کرتے رہے اور مجرمین بن کر کے رہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر بالآخر کہ جو ظالم ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے، اور دنیا کے اندر ہی بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا لیتا ہے۔ اس آیت کے اندر جو سبق ہمیں دیا گیا وہ یہ کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے، اگر ہم نے دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے بچنا ہے، تو ہمیں نیکی کا کام بھی کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا بھی ہوگا، نیکی کی دعوت بھی دینی ہوگی، اور نیکی کرنے کا حکم بھی دینا ہوگا، برائی سے بھی بچنا ہوگا، برائی سے بچنے کی دعوت بھی دینی ہوگی، اور جس کے اوپر بس چلتا ہے برائی سے بچنے کا اس کو حکم بھی کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح انداز کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی، دعوت دین کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔